حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا حقیقت فسانہ مقصد اور قانونی موقف۔ حالیہ دنوں میں تلنگانہ کے عوام کے ذہنوں میں اور زبان پر اگر کسی کا ذکر سب سے زیادہ ہے وہ ہائیڈرا۔ یہ ایسا لفظ ہے جو کئی دلوں میں دہشت پیدا کر دیتا ہے۔ چیف منسٹر نے اسمبلی سیشن میں حکومت کا جو منصوبہ ہائیڈرا کا ہے اسے ایوان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ہائیڈرا کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اپنی 1 گھنٹہ طویل تقریر میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ قیام حیدرآباد کے بعد سے لے کر قلی قطب شاہ کے دور تک اب تک کے جو بھی حکمراں رہے ہیں انہوں نے کس طرح سے شہر حیدرآباد کی ترقی کی راہ میں لاڈ لگائی تھی۔ گلزار ہاؤس، چار مینار، موسی ندی کے اوپر مختلف برجز کی سائبر آباد کی تعمیر اور ایئرپورٹ کی تعمیر، ہائی ٹیک سٹی کی تعمیر، یہ سب سابقہ حکومت کے کارنامے ہیں جس سے شہر حیدرآباد کو بین الاقوامی سطح پر مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ نظام سرکار ہو یا متحدہ آندھرا کی سابق حکومتیں یا پھر تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کے حکمران نے ترقی میں اپنا اپنا رول ادا کیا ہے۔ موجودہ حکومت ہائیڈرا کے ذریعے سے جو اصل ہائیڈرا ہے وسیع طور پر پھیل گیا ہے جس میں مختلف پروگرامز میونسپل کارپوریشنز اور پنچایتوں پر مشتمل ہے۔ تمام طبقے کے افراد کی توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کی ترقی کو ایک نئی راہ پر لے کر جانا ایک وقت کی ضرورت ہے۔ شہر حیدرآباد کو 2 زمروں میں آج کی تاریخ میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک وہ شہر جو آؤٹر رنگ روڈ کے اندر ہے اور وہ علاقے جو آؤٹر رنگ روڈ کے باہر ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب نظام حکومت کے دور میں تقریباً 6000 تالاب اور جھیلیں ہوا کرتی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق نظام سرکاری کے دور کے تقریباً 6000 تالابوں اور جھیلوں کی تفصیلات گورنمنٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ 90 کے دہے میں جبکہ حکومت کی پالیسی رہی ہے ایسے جھیل یا تالاب جس کی زمینی رقبہ 10 ایکڑ سے کم ہے انہیں کالونیز بنانے کی اجازت دی گئی۔ اس طرح سے ہم لوگوں نے 3000 تالابوں اور جھیلوں کو کھو دیا۔ اب ایک دوسرے کے مطابق حیدرآباد میٹروپولیٹن اتھارٹی کے تحت 7 اضلاع ہے اور ان اضلاع کے تحت تقریباً 2500 اراضیات کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اگر شہر حیدرآباد کے اربن ایریا کا جائزہ لیا جائے تو 60% تالاب اور جھیلیں قبضے کا شکار ہو چکی ہے، اور ہماری ریاست کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے تالابوں اور جھیلوں کے قبضوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی حکومت کی سرزنش کی اور یہاں تک انتباہ دیا ہے کہ جھیلوں اور تالابوں کا تحفظ نہیں کیا گیا تو عہدیداروں کو کورٹ میں طلب کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حکومت حرکت میں آ گئی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ہی موسی ندی کی ترقی کی بات کرتے رہے۔ موسی ندی کارپوریشن کے لیے فنڈ کی اجرائی کرنا اور موسی ریور کا جو راستہ ہے اس کو کس طرح سے قبضے سے پاک کیا جا سکتا ہے اس کے لیے حکومت اپنے کام کا آغاز کر سکتی ہے۔ موسی ریور اننت گیری ہیل سے نکلتے ہوئے عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں ضم ہوتی ہے اور اس کے 2 چھوٹے ریور ہے، ایک عیسیٰ اور موسی۔ کئی سالوں تک عثمان ساگر اور حمایت ساگر پینے کے پانی کا ذریعہ تھے۔ اگر موسی ندی کو دوبارہ بحال کرنا ہے تو عثمان ساگر اور حمایت ساگر کو لبریز کرنا ہوگا اور اننت گیری ہیل سے موسی ندی کے تمام قبضوں کو برخاست کرنا ہوگا، کیونکہ کئی بڑے سیاستدان کے فارم ہاؤس اور مکانات حمایت ساگر اور عثمان ساگر کے اطراف تعمیر کیے گئے ہیں، ان کو برخاست کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے اطراف جتنے بھی فارم ہاؤس موجود ہیں وہ لوگ اپنا ڈرینیج کا پانی دونوں ساگروں میں چھوڑ رہے، کیونکہ ندیوں اور جھیلوں کا تحفظ وقت تالابوں کا تقاضا ہے اور شہری نظام اور شہری زندگی کے قابل بنانے کے لیے تالاب اور جھیلیں اپنا بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان جھیلوں اور تالابوں کی موجودگی سے پانی کی سطح بڑھتی ہے اور آلودگی میں کمی ہوتی ہے۔ اب ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تالابوں جھیلوں کے اطراف تعمیرات کے لیے غیر قانونی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو جاننا چاہیے کہ FTL کیا ہوتا ہے۔ FTL کسی بھی تالاب کے جھیل فل ٹینک لیول کو کہا جاتا ہے، اور فل ٹینک لیول وہ ہے اگر جھیل میں پانی بھر جائے تو جھیل اور تالاب کی حد کہاں تک ہو سکتی ہے، اسے FTL کہتے ہیں، اور اس FTL کے حدود میں کسی بھی طرح کی تعمیرات غیر قانونی ہیں، اور FTL کے بعد 30 میٹر سے کا بفر زون ہوتا ہے اور اس بفر زون میں بھی تعمیرات کرنا غیر قانونی ہے۔ 30 میٹر کے بعد 100 میٹر کاری اور کریکشن زون ہوتا ہے، جس کے بعد 1000 میٹر تک صرف اور صرف تحدیدات کے ساتھ ساتھ تعمیرات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی تعمیرات ان حدود کے اندر ہوتی ہے تو غیر قانونی قرار دی جاتی ہے، اور حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر سکتی ہے۔ یہ بات کو دیکھنا ہے کہ ان غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے تالابوں، نالوں، سرکاری زمینات کو حاصل کرنے کے لیے ہائیڈرا کس طرح کا رول ادا کر سکتا ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے GOMS نمبر 99 مورخہ 19 جولائی 2024 جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت
تلنگانہ کو اربن ریجن میں GHMC اور سنگاریڈی تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی فٹ پاتھ کو قبضوں سے پاک کرنا اور ہائیڈرا کو قبضوں کی برخاستگی کے لیے بھی کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہائیڈرا کا ایک علیحدہ پولیس اسٹیشن بھی ہوگا جس کے تحت ایسے آفیسر جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیرات کا پرمیشن دیا ہے، ایسے عہدیداروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اور ہائیڈرا کی ایک گورننگ باڈی ہوگی جس کے چیئرپرسن چیف منسٹر ہوں گے اور دیگر وزراء پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ممبرز ہوں گے۔ کمشنر ہائیڈرا اس گورننگ باڈی کے ممبر و کنوینر ہوں گے اور ہائیڈرا کی تشکیل کے بعد سے وہ حرکت میں آتے ہوئے کچھ اہم مقامات پر انہدامی کارروائی کی انجام دہی کریں گے اور کچھ تالابوں پر ناجائز تعمیرات کو روکنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ تذکرہ کرنا بے حد ضروری ہے کہ ہائیڈرا کی کوئی بھی قانونی کارروائی کے دائرے میں ہونی چاہیے اور معاملے میں شفافیت کو ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تمام معاملات میں ایک ہی پالیسی پر عمل آوری ضروری ہے۔ ہائیڈرا کو سیاسی انتقام کی ایجنسی کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہائیڈرا کے قیام کی منشا و مقصد کی برقراری کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ اقدامات کے ذریعے حیدرآباد کو عالمی سطح پر ایک بہترین اور خوبصورت شہر کے طور پر ترقی دے۔